اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومحیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا۔ گفتگو جاری تھی سورہ مائدہ کے ترجمے کے حوالے سے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 کا ترجمہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، یعنی رسول، ہم نے خدا مخاطب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ۔ یہ کتاب نہیں قرآن کریم، قرآن کریم حق کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کریم تصدیق کرنے والی ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ذکر ہوا کہ توریت جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، یہودیوں نے تحریف کرنا چاہیے رسول خدا کے دور میں ہی۔ اس کے بعد انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی توریت کی۔ اب قرآن کریم کا ذکر ہے کہ ہم نے نازل کی تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ من الکتاب، نہیں کتاب ایک معنی نہ لیجیے گا، بہت ساری کتابیں جو اس سے پہلے ہیں، جو ساری کتابیں اس سے پہلے ہیں سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ومحیمنا علیہ، اور یہ محافظ ہے غلبے کے ساتھ محافظ ہے ان پہلی والی کتابوں کے معارف کی، ان کتابوں کے معارف کی یہ محافظ ہے۔ فاحکم بینہم، پس تم حکم دو ان کے درمیان اس قرآن کے مطابق جو خداوند عالم نے نازل کیا، یہ کتاب جو خداوند عالم نے نازل کی ہے ان کے درمیان حکم قرآن کے مطابق دو، کیونکہ اب جو ہے تمہارے پاس کتاب ہے، کتاب خداوند عالم، اس کے مطابق تم اب حکم دیا کرو۔ ولا تتبع اہواءہم، اور تم پیروی نہ کرو ان کے خواہشات کی۔ ان کے خواہشات کی مراد ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی، کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہودیوں نے خواہش کی کہ زنا کی جو سزا ہے وہ سنسار کرنے سے بدل کے کوڑے میں کی جائے، کوڑوں کی سزا میں کی جائے، جو توریت کا حکم ہے وہ بدل دیا جائے۔ تو رسول خدا نے انکار کر دیا، وہی جو توریت کا حکم تھا وہی بتایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور تم پیروی نہ کرو ان کے خواہشات کی، جو وہ خواہشات لے کے آتے ہیں۔ اما جاءک من الحق، اس کے حوالے سے جو تمہارے پاس حق آیا ہے، بس اب حق کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہ کرو۔ لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا، بس ہر ایک پیغمبر کے لیے ہم نے شریعت قرار دی، منہاجا یعنی روشن دین قرار دیا۔ ولو شاء اللہ، اگر خدا چاہتا لجعلکم امۃ واحدہ، تو تمہیں وہ امت واحدہ قرار دیتا، ایک شریعت پر قرار دیتا۔ اگر ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر خدا چاہتا حتماً تمہیں ایک شریعت پر قرار دیتا۔ شروع سے لے کے آخر تک لوگ ایک شریعت پر ہوتے، لیکن خدا نے قرار نہیں دیا۔ ہر زمانے کی مصلحت الگ ہے، ہر گروہ کی صلاحیت مختلف، بس اس اعتبار سے شریعت تبدیل ہوتی رہی۔ بس خداوند عالم نے کہا ولو شاء اللہ، اگر خدا چاہتا تم سب کو ایک شریعت پہ قرار دیتا، امت واحدہ نہیں، ایک شریعت پہ قرار دیتا، لیکن ہر زمانے کی مصلحت الگ ہے، ہر گروہ کی صلاحیت مختلف ہے۔ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، بس خدا نے متعدد شریعتیں نازل کی، متعدد شریعتیں اس لیے قرار دیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں جو تمہیں اس نے دیا ہے، کہ تم شریعت کے محافظ ہو یا نہیں ہو، تم شریعت کو پامال کرتے ہو یا شریعت پہ عمل کرنے والے ہو، تاکہ خدا تمہیں آزمائے۔ فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس نئی شریعت میں
نیکیوں کے انجام دینے میں تم سابق بنو اے یہودی اور عیسائیوں۔ بس وہ پہلی والی شریعتیں تمہارے لیے ختم ہو گئیں، بس یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دلیل دی جا رہی ہے کہ تمہاری جو شریعتیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، اب شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سابق بنو۔ فاستبقوا الخیرات، اے یہود و نصارہ تم سب سابق بنو خیرات میں، نیکیوں میں، اس رسول خدا کی شریعت پر۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور خدا کی طرف تم سب کی بازگشت ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ تمہیں خبر دے گا اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وہ تمہیں بتائے گا۔ رسول خدا کا جو تم نے اختلاف کیا وہ تمہیں خبر دے گا کہ جی یہ اختلاف تمہارا غلط تھا، یہ تمہارا اختلاف علم آنے کے بعد تھا، یقین ہونے کے بعد تھا کہ یہ حقیقی پیغمبر ہے، یہ پیغمبر حق ہے، یہ پیغمبر حق ہے۔ ٹھیک، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے رسول تم فیصلہ کرو ان کے درمیان، یا حکم دو ان کے درمیان اس قرآن کے مطابق جو خدا نے نازل کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تم پیروی نہ کرو ان کے خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ، بس ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور تم ہوشیار رہو۔ وَاحْذَرْهُمْ یعنی ان سے ہوشیار رہو یہ کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈالیں، یعنی بعض احکامات کے حوالے سے جو خدا نے تیری طرف نازل کی ہیں۔ وہ چاہیں گے کہ تم ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ دے دو، حکم دے دو، لیکن تم یہ نہیں کرو گے۔ تم معصوم بھی ہو، مکلف، بس یہ مکلف ہونے کے لحاظ سے رسول خدا کی عصمت تام ہے، کامل عصمت ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن مکلف ہونے کے حوالے سے خدا حکم دے رہا ہے۔ مراد ہے کہ تم یاد رکھو، اگرچہ تم کرو گے نہیں، نہ ہی تم سہو و نسیان کے شکار ہوگے۔ یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ رسول خدا معاذ اللہ بھول جاتے تھے، سہو و نسیان کے شکار ہو جاتے تھے۔ ٹھیک، بس فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ کافر اور یہ کفار یہود و نصارہ تیرے صحیح حکم سے منہ موڑیں، گناہ کی وجہ سے، گناہ کی تاثیر کی وجہ سے، فَعْلَمْ جان لے، اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، یہ کہ خدا چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بِبَعْضٍ، بس خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے ساتھ ان کو تلخ مصیبت میں ڈالے، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ ہی ان کی مصیبت بنیں گے۔ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا ان کو تلخ مصیبت میں ڈالے ان کے بعض گناہوں کے ساتھ، کہ بعض گناہ ان کے تلخ مصیبت بن جائیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں، بے شک لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ بس کل قلیل افراد ہیں جو تیری بات مانیں گے، وگرنہ اکثر جو تم سے پوچھنے آئیں گے وہ کیا ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کے حوالے سے پوچھنے آئیں گے کہ ہماری خواہشات کے مطابق اگر یہ رسول حکم دیتا ہے ہم مانیں گے، اگر ہماری خواہشات کے مطابق حکم نہیں دیتا تو ہم بھی انکار کریں گے۔ اب جی آیت نمبر 50 ہم پہلے بتا دیں کہ یہ آیت نمبر 50 جناب زہرا صلی اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں بھی پڑھی ہے، خطبہ فدق میں بھی پڑھی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ جاہلیت کے حکم کو تلاش کر رہے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور خدا کے حکم سے بہتر کس کا حکم ہے؟ بس حاکم بہترین خدا ہے، بہترین حکم خدا کا ہے۔ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ خواہشات نفسانی کے پیروکار جاہلیت کے حکم کو تلاش کر رہے ہیں؟ جاہلیت کے حکم کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے لیے بھی جناب زہرا نے جو خطبہ فدق میں پڑھی وہ مسلمانوں کے لیے کہ دین کو اسیر بنا رہے ہیں، غدیر سے ثقیفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ خواہشات نفسانی کے پیروکار جاہلیت کے حکم کو تلاش کر رہے ہیں؟ ٹھیک، ایک دفعہ جاہلیت شرک والی ہے، ایک دفعہ جاہلیت ولایت سے دوری والی ہے۔ بس یہ دو الگ الگ جاہلیتیں ہیں۔ ایک جاہلیت شرک والی جاہلیت کہ رسول خدا نے آ کے وہ جاہلیت ختم کی،
ٹھیک. اس کے بعد جو جاہلیت شروع ہوئی، جو جناب زہرا سلام علیہ جو بتانا چاہ رہی تھی، وہ ولایت سے دوری ہے. علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام کی ولی ہونے سے جنہوں نے انکار کیا وہ بھی جاہلیت میں پڑے. افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ جاہلیت کے حکم کو تلاش کرتے ہیں. ومن احسن، دیکھیں جی احسن افعل تفضیل نہیں ہے، افعل تفضیل نہیں ہے بلکہ افعل تعیینی ہے. افعل تعیینی ہے، یعنی مراد یہ خدا کا حکم ہی حسن ہے، حسین ہے. یہ نہیں کہ خدا کا حکم احسن ہے، دوسرے کا حکم اس سے کم تر حسین ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بس یہ نہ ترجمہ کریں کہ خدا کے حکم سے بہتر، یعنی مقابلہ کرائیں خدا کے حکم کا دوسرے حکم کے ساتھ. بس احسن افعل تفضیل نہیں ہے تاکہ ہم مقابلہ کرائیں، بلکہ افعل تعیینی ہے کہ خدا کا حکم ہی بہتر ہے. یہ بس خدا کا حکم ہی بہتر ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے. بس یہ احسن افعل تفضیل نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ افعل تعیین ہے کہ خدا کا حکم ہی بہتر ہے. بس اس بات کو وہ قوم سمجھتی ہے جو اہل یقین ہے، اہل یقین ہیں، جو گروہ یقین رکھتے ہیں. بس قرآن کریم لقومی یوقنون لقومی یعقلون، قرآن کریم سمجھ کسے آتا ہے؟ قرآن کریم سمجھ آتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے. ممکن ہے ہمارے ہاں پاکستانی، ایرانی، لبنانی ایسی قومیں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ عربی کو جانتے ہیں لیکن قرآن نہیں سمجھتے. ہونا کیا ضروری ہے؟ یقین رکھنے والی قوم، عقل رکھنے والی قوم، فکر کرنے والی قوم، تدبر کرنے والی قوم. بس قرآن جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے تو ایسا نہیں کہا کہ کس پاکستانیوں کے لیے، یہاں ہندوستانیوں کے لیے، ایرانیوں کے لیے، لبنانیوں کے لیے، عراقیوں کے لیے یہ قرآن ان کو سمجھ آتا ہے. نہیں، قرآن کی قوم بننا ضروری ہے. لقومی یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. بس قرآنی قوم اور ہے اور ہم جو ملکی لحاظ سے قوم ہیں وہ اور ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.